پانچ ماہ جنگ میں میرے ریگولر کالم فیض عام کا آج کا عنوان ہے جنگ میں سب کچھ جائز نہیں ہوتا۔ محاورہ تو یہ ہے کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے، مگر صدیوں کے انسانی شعور نے طے کیا ہے کہ جنگ کے بھی اصول ہوتے ہیں، اس کی حدود و قیود بھی متعین ہے۔ اسی طرح محبت کے بھی پیمانے ہیں جن کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ یار لوگوں نے اس محاورے کا فائدہ اٹھا کر کہنا شروع کر دیا ہے کہ جنگ اور سیاست میں سب کچھ جائز ہے۔ اس محاورے کا غلط استعمال ہی دنیا میں جنگوں کا موجب بن رہا ہے، اور ہماری سیاست میں اسی کی وجہ سے نفرت اور تقسیم میں اضافہ ہوا ہے۔ آج ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہم جغرافیائی طور پر ایران کے ہمسائے ہیں اور ہم میں بہت سے مشترکات بھی ہیں، اس لیے یہ جنگ ہمیں ضرور متاثر کرے گی۔ پاکستان ایک راہداری کے طور پر استعمال ہوتا تو ہم اپنے جغرافیے کا فائدہ اٹھا سکتے تھے، مگر پہلے بھارت سے ہماری جنگیں، افغانستان میں دو عالمی جنگیں، اور اب ایران اسرائیل جنگ سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جغرافیہ ہمارا گلا گھونٹ رہا ہے۔ آگ کے شعلوں کے درمیان زندہ رہنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ اسرائیل ایران جنگ کی شکل میں ہمیں اندرونی اور بیرونی دباؤ کا سامنا بھی ہوگا اور بہت سے خطرات بھی درپیش ہوں گے۔ ہم مشرق وسطیٰ کے تنازعات میں فریق ہونے کے باوجود عملی شرکت سے اب تک بچتے رہے ہیں۔ توقع یہی کرنی چاہیے کہ ہم اپنی پرانی پالیسی پر ہی گامزن رہیں گے۔ جنگ کے چھائے بادلوں میں ہمیں تقسیم زدہ ملک کو متحد بنانے کی طرف توجہ دینی ہوگی، وگرنہ معاشی استحکام کا خواب پورا نہیں ہو سکتا۔ 8 فروری کے انتخابات کا جو بھی نتیجہ نکلا، ایک بات ضرور طے ہو گئی ہے کہ سیاست کو جیلوں، گرفتاریوں، عدالتی سزاؤں اور انتظامی ہتھکڑوں سے شکست نہیں دی جا سکتی۔ سیاست کو صرف اور صرف سیاست سے ہی شکست دی جا سکتی ہے۔ سیاست کو سیاست کے ذریعے ڈیل کرنے کے فارمولے کے تحت مثبت تبدیلیوں کی توقع کی جا سکتی ہے۔ الیکشن میں دھاندلی کی شکایات کے حوالے سے پارلیمانی یا عدالتی کمیشن پر اتفاق رائے کی طرف بات بڑھ سکتی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان اقدامات میں کتنا وقت لگے گا۔ دوسری طرف شہباز حکومت سیاست کی طرف بالکل توجہ نہیں دے رہی۔ جو وفاقی کابینہ تشکیل دی گئی ہے وہ سیاسی کی بجائے ٹیکنوکریٹ ہے۔ ملک کو معاملہ سیاسی درپیش ہے اور کابینہ میں اکثریت براہ راست منتخب نہ ہونے والوں کی ہے۔ اس پر کف افسوس ہی ملا جا سکتا ہے۔ کابینہ میں ایک وزیر اعظم کے بھائی کا سمدھی، ایک ماموں اور اس کی بھانجی، 2 سگے کزن اور 2 ہمزلف شامل ہیں۔ منتخب قومی اسمبلی سے لیے جانے والوں میں صرف خواجہ آصف، اویس لغاری، ریاض پیرزادہ اور رانا تنویر حسین شامل ہیں۔ باقی سب ٹیکنوکریٹ ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ وفاقی کابینہ ابھی تک کوئی بڑا سیاسی فیصلہ نہیں کر سکی۔ یوں لگ رہا ہے کہ حکومت کسی موقع کے انتظار میں ہے جب وہ اپنے بندے ہاتھ کھولے گی۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے پچھلے 16 ماہ کی حکومت میں ایک بھی جلسہ، ایک بھی سیاسی میٹنگ نہیں کی تھی۔ اب بھی ان کی سیاست سے لاتعلقی کا یہی عمل جاری رہا تو حکومتی اتحاد بالخصوص نون لیگ کو سیاسی نقصان پہنچے گا۔ ان کے حامی کہتے ہیں کہ فی الحال ان کی توجہ بگڑے معاشی اور انتظامی معاملات کی طرف ہے۔ ان سے نکلیں گے تو سیاست کی طرف توجہ دے سکیں گے، مگر انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہنی مون پیریڈ میں ہی حکومت کی سمت طے ہو جاتی ہے۔ معیشت کے ساتھ ساتھ سیاست پر بھی توجہ دیں۔ ان کے ذہن میں ہر وقت یہ رہنا چاہیے کہ آج اگر وہ وزیر اعظم ہیں تو اس کی وجہ سیاست ہے، اگر سیاست نہ کی تو پھر کہیں کے بھی نہ رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات اور بعد ازاں کور کمانڈر ہاؤس میں صوبائی کابینہ کی افطاری ایسے واقعات ہیں جن سے مستقبل کی سیاست میں بہتری آ سکتی ہے۔ میرے خیال میں مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور مصالحت کے دلدادہ آصف زرداری کو پہل کرنی چاہیے اور ایسا فارمولہ پیش کرنا چاہیے جس سے سیاست میں اعتدال آئے اور ملک میں جمہوریت پھل پھول سکے۔ عمران خان کو بھی سیاسی جماعتوں سے بات نہ کرنے کا رویہ بدلنا چاہیے۔ انہیں خیبر پختونخوا میں اکثریت ملی ہے تو اسی طرح پیپلز پارٹی کو سندھ میں اکثریت ملی ہے۔ پیپلز پارٹی سے مذاکرات سے انکار سراسر غیر سیاسی رویہ ہے۔ اسی طرح مقتدرہ سے لڑ کر اقتدار لینا محال ہے۔ آج تک مقتدرہ سے جس نے بھی اقتدار لیا ہے مذاکرات اور مصالحت سے ہی لیا ہے۔ میں عرصہ دراز سے عرض کر رہا ہوں کہ تاجکستان میں آئیڈیل جمہوریت نہیں ہے کہ صرف مقبولیت سے اقتدار مل جائے۔ ہمارے ملک میں ہائیبرڈ ماڈل ہے جس میں مقبولیت کے ساتھ ساتھ قبولیت بھی ضروری ہے۔ پاکستان کے سارے سٹیک ہولڈرز، چاہے وہ جرنیل ہوں یا سیاستدان، ٹیکنوکریٹ ہوں یا عام پروفیشنل، سب کو علم ہونا چاہیے کہ آج کل کے زمانے میں ملک ختم نہیں ہوتے، وہاں کی معیشت انہیں ڈبو ڈالتی ہے۔
افریقی ممالک میں حکومتیں قائم دائم ہیں، جغرافیائی سرحدیں بھی مضبوط ہیں، مگر معیشت اس قدر خراب ہے کہ ان ملکوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یونیورسٹیوں کی فنڈنگ کئی برسوں سے ایک ہی سطح پر منجمد ہے۔ 3-4 سال تک سرکاری یونیورسٹیاں بند ہونے کی طرف چل پڑیں گی۔ پینشن کا بل اتنا بڑھ چکا ہے کہ اس کا علاج نہ کیا گیا تو سرکاری ملازموں کو ماہانہ تنخواہ دینا مشکل ہو جائے گا۔ سرمایہ کار اور ان کے بچے ملک چھوڑ رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس طرح کی صورتحال میں نئے الیکشن کے بعد ہر روز پارلیمان، SIFC اور وفاقی کابینہ کے ہنگامی اجلاس ہوتے، ملک کے تمام بگڑے ہوئے معاملات پر قانون سازی کی جاتی، دن رات فیصلے کیے جاتے اور ایسا لگتا کہ جنگی بنیادوں پر ملک کی تعمیر و ترقی کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ ابھی تک یہ تاثر پیدا نہیں ہو سکا کہ غیر ملکی سرمایہ کاری آنی شروع ہو گئی ہے۔ معیشت کے کچھ مثبت اشارے ضرور آ رہے ہیں، مگر یہ ناکافی ہیں۔ ہمیں انقلابی تبدیلیوں کی ضرورت ہے جو بقول شہباز شریف شبانہ روز محنت کے بغیر ممکن نہیں۔ شہباز شریف حکومت کا ہنی مون پیریڈ جاری ہے۔ وہ تجربہ کار ایڈمنسٹریٹر ہیں، مقتدرہ کے ساتھ کام کرنے کی صلاحیت کے حامل ہیں، لیکن ابھی تک ان کی تقریروں اور لب و لہجہ سے ان کے اہداف اور مستقبل کی امید تواتر سے سننے میں نہیں آ رہی، اور حالانکہ امید ہی ملکوں کو ترقی کی راہ پر گامزن کرتی ہے۔ اشرافیہ کو امید کی کرن جگانے کے لیے زور لگانا چاہیے۔ امید تبھی پیدا ہوگی جب سیاسی جنگ میں سب کچھ جائز نہیں سمجھا جائے گا، قانون اور دستور کو واحد معیار بنایا جائے گا۔